Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marius Suhail and today's lecture is on inventory management. In our earlier discussion on inventory management, we talked about various important aspects. We also classified different types of inventory systems. We talked about the inventory counting systems, and most importantly, we talked about the functionality and the requirements of inventory management. We also discussed the role of management with respect to inventory control systems. Today, we'll discuss certain important models relating to inventory systems. But before we are in a position to do that, we need to identify certain key terms or terminology with which we can identify the models which we are going to use today. Dear students, ہماری ڈسکشن انوینٹری کنٹرول سسٹم پر اپنے آغاز کے بعد اب اس سٹیج پر آ چکی ہے جہاں پر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے مختلف انوینٹری ماڈلس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نہ صرف انوینٹری آرڈرنگ کو ذہن میں رکھیں یا اکنامک آرڈرنگ سسٹمس کو ذہن میں رکھیں، بلکہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس ایز ویل ایز اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی ماڈلز ایز ویل. تو یہ 3 یا 4 ماڈلز ہم آج کوشش کریں گے آج کی اور اگلی ڈسکشن میں کمپلیٹ کر لیں. بٹ بفور دیٹ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چند امپورٹنٹ ٹرمز کو پراپر ڈیفینیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں. اس میں لیڈ ٹائم کی بھی امپورٹنس ہے، اس میں ہولڈنگ یا کیرنگ کاسٹ کی بھی اپنی امپورٹنس ہے، اس میں آرڈرنگ کاسٹ کی بھی امپورٹنس ہے، اور اس میں شارٹیج کاسٹ کی بھی امپورٹنس ہے. We'll take these definitions one by one، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان ڈیفینیشنس کے ذریعے اتنی نالج اٹین کر لیں کہ پہلے ہم مختلف نوعیت کی جو ماڈلز ہیں ان کو بھی ڈسکس کر سکیں، اور مور امپورٹنٹلی ہم ABC کلاسیفیکیشن آف انوینٹری سسٹم کو بھی ٹیک اپ کر سکیں. انفیکٹ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان امپورٹنٹ ٹرمز کو ڈیفائن کرنے کے بعد فوراً ایک اپلیکیشن کے طور پہ ABC کلاسیفیکیشن سسٹم کو اسٹڈی کر لیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈ ٹائم کیا ہوتا ہے. لیڈ ٹائم از این امپورٹنٹ کانسیپٹ، اور اس کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا. انوینٹری سسٹم میں جب آپ اپنے انوینٹری لیولز کو ڈپلیٹ ہوتے ہوئے یا کم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یو آلویز پلیس این آرڈر. ایسا نہیں ہوگا دیٹ یو ول ڈیسائڈ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو آرڈر اینی تھنگ. سو whenever you're talking about lead time, you bring into action the important concept of time. You would define lead time as the time interval between ordering and receiving the order. اب اس میں تھوڑی سی یہ بات غور طلب ہے کہ اگر کوانٹٹی آپ نے 10 آرڈر، اپنے آرڈر میں آپ نے کسی آئٹم کی کوانٹٹی 10 اسپیسیفائی کی ہے اور وہ کمپلیٹ آرڈر ایک ڈلیوری میں نہیں ہو پاتا، تو your order would continue or would continue to keep on running till the time آپ کے پاس سارے کے سارے آرڈرس کے آئٹمس ریسیو نہیں ہو جاتے. But generally speaking, whenever you're talking about lead time, you are talking about the time interval between ordering and receiving the item. اس میں کچھ ویریشنز اور بھی آ جاتی ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آرگنائزیشن آرڈر پلیس کر رہی ہے، it is ensuring that it is able to meet the customer requirements، یا وہ اپنے پروڈکشن پلان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکے. اور جب وہ پروڈکشن پلان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا تو اٹ از ان اے وے ٹیکنگ اوے دا رسک آف دیٹ شارٹیج بٹوین ڈلیوریز. وہ شارٹیج بٹوین ڈلیوریز کا کانسیپٹ ہم پہلے بھی جانتے ہیں. اگر آپ کے پاس موجودہ مقدار یا انوینٹری لیولز اتنا نہیں ہے کہ یو کین فلفل دی کسٹمر ریکوائرمنٹ، دین یو رن دی پاسبلٹی آف اے شارٹیج. اور شارٹیج جب کبھی ہوتی ہے، اٹ از آلویز ریفلیکٹنگ ویری پورلی آن دی آپریشنز مینیجر سائڈ ایز ویل ایز دا مٹیریلز مینیجر سائڈ. عام طور پہ ایسے موقع کے اوپر آرگنائزیشنس میں بہت زیادہ کریٹیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ کی غلط آرڈرنگ کی وجہ سے یا کس ڈپارٹمنٹ کی غلطی کی وجہ سے پوری آرگنائزیشن کو سفر کرنا پڑتا ہے. So at that point in time,
اگر آپ کی فورکاسٹنگ اور آپ کی انوینٹری مینجمنٹ سائٹ کے درمیان جو کروشل لنک ہے وہ ویک ہو گیا یا ٹوٹلی ایبسنٹ ہے تو دونوں انٹرفیسز آف دی آرگنائزیشن وڈ اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے لیڈ ٹائم کے فیکٹر کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے پراپرلی مینج کرتے ہیں. سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے دیٹ یو گو اینڈ چیک یور ہسٹوریکل کنزمپشن ریٹ. اگر ہسٹری کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جناب پچھلے سال ہم نے پہلے 3 مہینے میں اتنے آئٹمس کنزیوم کیے اور اس سال بھی مارچ تک ہم نے ابھی اتنے آئٹمس کنزیوم نہیں کیے, ہم کم آئٹمس کنزیوم کر رہے ہیں یا ہم زیادہ آئٹمس کنزیوم کر رہے ہیں, دیٹ وڈ گیو یو اے فلیور آف دی ڈیمانڈ پیٹرن. اگین اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہی بات کی تھی دیٹ مینجمنٹس جاب از ٹو ایسٹیمیٹ سرٹن امپورٹنٹ فیچرس, چاہے اس میں کاسٹ کی بات ہو چاہے اس میں آئٹم کنزمپشن کی بات. اگر آپ پراپر ایسٹیمیٹ بنانا چاہتے ہیں یو شوڈ آلویز ریفر ٹو دا ہسٹوریکل فیکٹ. ہسٹوریکل فیکٹ کے لحاظ سے آپ کنزمپشن دیکھ سکتے ہیں. اف یو آر اے نیو آرگنائزیشن دین یو نیڈ ٹو ریلائی more on your marketing research side. If your marketing research side is inexperienced, you would not be left clueless. آپ کے پاس ڈیمانڈ پیٹرن موجود ہوگا اپنے competitors کا. So what I'm trying to say is کہ چاہے آپ پرائمری مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے یا سیکنڈری مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے ایک ڈیمانڈ پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے, بٹ یو وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. اینڈ وین یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ آپ اپنے لیڈ ٹائم کو کافی حد تک افیکٹولی مینج کر سکتے ہیں. سو لیڈ ٹائم کی بھی ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لی. دا سیکنڈ امپورٹنٹ ڈیفینیشن وی ٹاکڈ اباؤٹ انیشیلی واز دی ہولڈنگ کاسٹ. ہولڈنگ کاسٹ کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یو آلویز کال اٹ either the holding cost or the carrying cost. In some organization the practice is to call it the holding carrying cost, but then again it is trivial. اس کی کوئی اتنی افادیت نہیں سوائے سے کہ آپ کو دونوں ٹرمینالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے. اس کی بھی ایک خاص ڈیفینیشن ہے, وہ بھی آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. Holding or carrying cost is the cost required to carry an item in inventory for a length of time, and that length of time can be an year or 18 months. Why? Because if you recall, when we discussed the concept of aggregate planning, we talked about the idea کہ ہمارے پاس جو planning horizon ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 سے 12 مہینے تک ہوتا ہے. بٹ ان ملٹی نیشنل کارپوریشنز جہاں پہ آپ کے نمبر آف لوکیشنز بہت زیادہ ہیں اور سینٹرلائز طریقے سے یا ڈی سینٹرلائز طریقے سے جب آپ وہاں پہ اپنے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, وہاں پر آپ کو جو ہولڈنگ کاسٹ کا ٹائم فریم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ کم از کم 12 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 18 مہینے کا لازمی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اب اس میں کون کون سے کاسٹ شامل ہیں, یہ اب آپ کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز اور جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس کے لحاظ سے مختلف مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز یا مختلف ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ان کو ڈفرینٹلی کیپچر کرتی ہیں. بٹ نارملی ہولڈنگ کاسٹ انکلوڈ انٹرسٹ, انشورنس, taxes, depreciation, deterioration, pilferages, breakage, warehousing costs and opportunity costs. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو مختلف ٹائپس آف ہولڈنگ کاسٹ رکھی گئیں ان کو آپ ایک ایگریگیٹ یا کلیکشن یا ایک بڑے ہیڈر کے انڈر اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بھی صرف ویریبل پورشن کے ایلیمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if somebody comes to you and say کہ جناب آپ کی جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, وہاں پر آپ کی جو ہولڈنگ کیرنگ کاسٹ ہے اس میں کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز کو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں, تو یو وڈ آلویز سے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان دی ویریبل پورشن اونلی. وائی؟ بیکاز ویریبل پورشن اگر آپ کو یاد ہو یونٹ آف پروڈکٹ یا کوانٹٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی ویری کرتی ہے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے دیٹ وین ایور یو ٹاکنگ اباؤٹ یور ہولڈنگ اور کیرنگ کاسٹ, آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ آئٹم ہو یا ایک لیس امپورٹنٹ آئٹم ہو, اس میں آپ کو
نارملی 12 سے 18 مہینے کا ٹائم فریم دینا ہوتا ہے. لائک اف یو آر ان دی مینوفیکچرنگ آف کمپیوٹرس, وہاں پر اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ نے 12 سے 18 مہینے تک اپنے کمپیوٹر کے کمپوننٹس کو ہولڈنگ یا اسٹوریج کرنی ہے, اور اسٹوریج کی وجہ سے کچھ آپ کو ہولڈنگ یا کیرنگ کاسٹ انکر ہوں گے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جناب اس میں ایک آبسلنس کا فیکٹر آ رہا ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کی کمپیوٹر کی مائکرو پروسیسنگ چپ ہے اس کی لائف بہت چھوٹی ہے. سو ود اے اسمالر لائف اٹ از مور سسپٹیبل ٹوورڈز obsolescence. obsolescence کا مطلب وہ چیز جو آج قابل استعمال ہے وہ کل اگر قابل استعمال نہ سمجھی جائے تو اسے آپ obsolete کہہ دیتے ہیں. اس ریفرنس سے اسپیشلی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سینسٹیو الیکٹرانک اکوپمنٹس یا گیجٹس, جس میں کمپیوٹرز بھی آ گئے, آپ کے موبائل فونس بھی آ گئے, وہاں پر اگر آپ ایک آئٹم کو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ جی ہم نے 12 سے 18 مہینے تک اسے اسٹور کرنا ہے, تو آپ obsolescence کو بھی دعوت دے رہے ہیں. اینڈ مور اور لیس دیر از اے پاسبلٹی کہ جتنا زیادہ ٹائم آپ کا پروڈکٹ یا آئٹم ویئر ہاؤس میں رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ چوری یا پلفریجز کا شکار ہو سکتا ہے. یہ پوری دنیا میں کامن ہے. دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود کنٹریز آؤٹ سائڈ دا ویسٹرن ورلڈ. اٹ ہیپنز ایوری ویئر, ایون ان دا فرسٹ ورلڈ جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیکورٹی وغیرہ ہے, وہاں بھی ویئر ہاؤس میں جو پلفریجز ہیں یا بریکیجز ہیں وہ عام ہیں, کامن ہیں. سو دیز آر دوز امپورٹنٹ ایشوز جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. سو آپ جب کبھی انوینٹری سے ریلیٹڈ ہولڈنگ یا کیرنگ کاسٹ کی بات کریں تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ لیڈ ٹائم کے بعد جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہولڈنگ ٹائم میں ہے اٹ از نارملی ان ایئر, بٹ فار ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز اٹ از آفن ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو 18 months. بٹ جتنا زیادہ ٹائم آپ کا پروڈکٹ اسٹور یا ویئر ہاؤس میں رہے گا اتنی زیادہ اپرچونیٹیز یا اتنی زیادہ سچویشنز ایسی آ جائیں گی جہاں پہ وہ یا ڈیمیج ہو سکتا ہے, چوری ہو سکتا ہے, یا آبسلیٹ ہو سکتا ہے. یہی بات اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیٹ یور ہولڈنگ کاسٹ آلسو ریلیٹ ڈائریکٹلی ود دی ویریبل پورشن آف دا کاسٹ, یعنی آپ نے ویریبل پورشن آف دا کاسٹ کو فوکس میں رکھنا ہے. اب ویریبل کاسٹ والی جب آپ نے بات کی تو اگر آپ کو اپنی ڈسکشن یاد ہو جب ہم نے بریک ایون انالیسس کی بات کی تھی, دیٹ اٹ از آلویز اسٹیٹڈ ایز دی کانسیپٹ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اٹ از آلویز اسٹیٹڈ ایز دی یونٹ آف پروڈکشن جس کے مطابق آپ کی کاسٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. دیر آر ٹو ویز ٹو ریپرزینٹ یور ہولڈنگ کیرنگ کاسٹ. The first one is the percentage of your unit price. یہ بھی آپ اپنے بریک ایون انالیسس میں پڑھ چکے. And the second one is the statement in terms of the rupee. یعنی اگر آپ کی کیرنگ کاسٹ آپ کو کسی سچویشن میں کیلکولیٹ کرنی ہے یا یوز کرنی ہے, either you would be making use of the concept of your unit price. Unit price کی ایک خاص پرسنٹیج کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب this is our carrying cost یا holding cost. And normally most of the organizations have fixed a range which is between 20% to 40%. یعنی 20% سے کم آپ کی ہولڈنگ کاسٹ یا کیرنگ کاسٹ نہیں ہو سکتی, بٹ 40% سے زیادہ بھی آپ کی کیرنگ کاسٹ یا ہولڈنگ کاسٹ نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ ایک آئٹم کو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو ایکچوئل جو یونٹ پرائس ہے وہ 10,000 روپے ہے, اور اگر آپ اس کے اوپر ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو اینڈ اپ لائک بلاکنگ اور یو اینڈ اپ پیئنگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 2,000 to 4,000 روپیز. وائی؟ بیکاز ہم نے ابھی بات کی آپ سے کہ 20 to 40% والی رینج کے اندر آپ کو ہولڈنگ کاسٹ دینی پڑتی ہے یا ادا کرنی پڑتی ہے. The third important terminology which is often referred to is known as the ordering cost. یہ آرڈرنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کی بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آرڈرنگ کاسٹ از ڈیفائنڈ ایز دا کاسٹ آف آرڈرنگ اینڈ ریسیونگ انوینٹری. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مختصر سے ڈیفینیشنس کے ذریعے ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ میسج اپنے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز وین وی آر ڈیلنگ ود دیز ایشوز ان پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے روٹین آپریشنس, وہاں پر آپ کے لیے اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.
وہاں پہ if you are unable to distinguish between the ordering cost اور the holding cost, تو آپ کی ساری جو سچویشنز ہیں وہ کمپلیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہیں اور آپ ٹوٹل کولیپس آف دا سسٹم کو فگر کر دیتے ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو پے اٹینشن آن دیز ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹرمس جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. آلسو کوشش یہ کیجیے گا ٹائم آفٹر ٹائم یو میک اے کانشیس ایفرٹ آف ریفرنگ ٹو دا ایگزامپلس اور دی ٹائپس آف کاسٹ جس کے لحاظ سے ہم نے مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کی. لائک اگر ہم نے ہولڈنگ یا کیرنگ کاسٹ میں انٹرسٹ کا پورشن شامل کیا تھا, یا ہم نے بات کی تھی کہ جناب اس میں ڈپریسیشن بھی آ رہی ہے, اس میں آبسلنس بھی آ رہی, تو اسی طرح سے آرڈرنگ کاسٹ میں بھی کچھ ایسی ٹائپس آف کاسٹ آ رہی ہیں جو ان کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب کبھی آپ آرڈرنگ کاسٹ کی بات کرتے ہیں, دیز آر دوز ایکچوئل کاسٹ جو کہ انکر ہوں گے. وائی؟ بیکاز یور ایکچوئل پلیسمنٹ آف دی آرڈر would take some type of money to complete. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آرڈر پلیس کر دوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کمپنی کا فون استعمال کریں, اس کے اوپر بھی کاسٹ آ گیا. آپ کمپنی کی فیکس مشین کے ذریعے آرڈر پلیس کریں, اس پہ بھی کاسٹ آ گیا. آپ کمپنی کے پراپر جو پرچیزنگ مینول ہے اس کو ریفر کیجئے تو آپ کو پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ملے گی کہ دیز آر دی ایکچوئل کاسٹ ایسوسیٹڈ ود پلیسمنٹ آف این آرڈر. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر مجھے 10,000 کا ایک آئٹم خریدنا ہے تو وہ 10,000 کا آئٹم میرے لیے 10,000 روپے ہی کا ہوگا. نو, اس میں مختلف اوور ہیڈ کاسٹ بھی آ جاتے ہیں. سو وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آرڈرنگ کاسٹ, یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹس امپورٹینس ود ریسپیکٹ ٹو ہاؤ مچ از اٹ نیڈیڈ. ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اگر پورے سال میں 100 کمپیوٹرز خریدنے تو میں ایک ہی گو میں 100 کے 100 کمپیوٹرز خرید کے اپنے آرگنائزیشن کے لیے لے کے آ جاؤں. If I am in the business of running a supermarket, اور وہاں پہ اگر مجھے 100 کمپیوٹر سال میں کہتا ہوں کہ جی میں بیچتا ہوں, تو 100 کے 100 کمپیوٹر میں اگر لے کے آ جاؤں تو 100 کے 100 کمپیوٹر میں رکھوں گا کہاں, ان کی اسٹوریج کیسے کروں گا. تو اس قسم کے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں whenever you are talking about ordering cost, کہ how much is needed. پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اٹ ریکوائرز یو ٹو میک پیمنٹس ود ریسپیکٹ ٹو دی پریپریشن آف انوائسز, چاہے وہ فیکس کے ذریعے ہو, چاہے وہ پراپر سنیل میل کے ذریعے ہو. اس کے علاوہ یو آر ہیلڈ ریسپانسبل فار شپنگ کاسٹ. آفٹر شپنگ کاسٹ یو آر آلسو سپوز ٹو ٹیک کیئر آف یور انسپیکشن کاسٹ. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے کوالٹی مینجمنٹ اور کوالٹی کنٹرول کی ڈسکشن کی تھی, وی ٹاکڈ اباؤٹ دیز انسپیکشن کاسٹ. انسپیکشن کاسٹ میں بھی ضروری ہے کہ جو گڈز آپ ریسیو کریں یا جو آئٹمز آپ ریسیو کریں آن یور پریمیسز, آپ اس کو پراپر طریقے سے ایگزامن کیجیے, انسپیکٹ کیجیے, اور وہ آئٹمس جو آپ کی کوالٹی اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر رہے ان کو آپ واپس بھیج دیجیے. اگر آپ کے سپلائر کے ساتھ پراپر کانٹریکچوئل ایگریمنٹ میں یہ بات نہیں لکھی گئی تھی کہ آپ کو اگر وہ غلط آئٹم پرووائڈ کرے گا یا غلط پروڈکٹ پرووائڈ کرے گا اور جب آپ اسے واپس بھیجیں گے اور اس کی ساری شپمنٹ کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑے گی, تو ٹھیک ہے. اگر ایسی سچویشن ہے کہ انسٹیڈ آف اینٹرنگ انٹو دیٹ ایگریمنٹ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو ایک ڈسپیوٹ جنریٹ ہو جائے گی. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دا ڈسپیوٹ وڈ بی کہ جناب یہ جو شپمنٹ کاسٹ ہے وہ کون بھرے گا, بیکاز غلط آئٹم کی شپمنٹ کاسٹ تو آپ کو ہی دینی پڑے گی اف یو ہیونٹ انٹرڈ انٹو اینی کائنڈ آف کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ود یور کانٹریکٹر اور یور سپلائر. اچھا, اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ انسٹیڈ آف یوزنگ اے پرسنٹیج یو وڈ آلویز بی ہیونگ سم کائنڈ آف فکس اماؤنٹ گیون ٹو یو. چاہے اس میں آپ کا آرڈر سائز ایک آئٹم کا ہو چاہے 10 آئٹمس کا ہو, یو وڈ آلویز ہیو دی آرڈرنگ کاسٹ ریپرزینٹیڈ ان فکس روپیز. 10,000 روپے ہو, 20,000 روپے ہو, 10 روپے ہو, اس کی کوئی قید نہیں ہے. بٹ یو وڈ نیور گیون اینی تھنگ لائک دس کہ جی آرڈرنگ کاسٹ کو آپ نے پرسنٹیج آف یونٹ پرائس میں دے دینا. If you are being provided an information like this, it should be clearly stated. Normally, it is generally accepted کہ جناب آپ کو جب کبھی آرڈرنگ کاسٹ کا کام کرنا ہوگا, you would have the fixed amount of
rupees available to you. تو اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کون کون سے کاسٹ کے سب ہیڈرز آتے ہیں. آپ نے جو پہلی بات ہے وہ یہی دیکھنی ہے کہ انوائس پریپریشن یا فیکس کے ذریعے جب آپ اپنا آرڈر پلیس کریں گے اس کا بھی خرچہ آپ کو بون کرنا ہے, جو شپمنٹ کاسٹ ہیں وہ بھی آپ کو دینے ہیں, جو انسپیکشن کاسٹ ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور گاڈ فاربڈ اف یور کانٹریکچوئل ایگریمنٹ واز انکریکٹ اینڈ یو فیل ٹو مینشن دا آئیڈیا کہ اگر آن ریسیٹ آف یور گڈس اس کی انسپیکشن کے بعد کوالٹی پروڈکٹ کی جو معیار ہے اس سے آپ نیچے پاتے ہیں تو آپ واپس کریں گے تو وہ جو شپمنٹ کاسٹ اننیسسری جنریٹ ہو رہے وہ بھی آپ کو دینے پڑ جائیں گے. سو وین ایور یو آر میکنگ اے کانٹریکچوئل ایگریمنٹ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو کلیئرلی مینشن کہ جناب آپ اگر سپلائر ہیں, آپ ہمیں کوئی پروڈکٹ دے رہے ہیں, اس کی اگر کوالٹی اسپیسیفکیشنز میٹ نہیں ہوں گی, وی ول سینڈ اٹ بیک اینڈ دیٹ سینڈنگ اور دیٹ شپمنٹ وڈ بی آپ کی ذمہ, ہماری اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو ایک بات یہ ہو گئی. پھر ایک ڈیفینیشن ہم نے آج شارٹیج کاسٹ کی بھی دیکھنی ہے. شارٹیج کاسٹ کیا ہوتے ہیں؟ سیدھی سی بات یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو جب ہم ایگریگیٹ پلاننگ کا ذکر کر رہے تھے, وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ آور جاب ایز این ایگریگیٹ پلانر وڈ بی ٹو میچ دا ڈیمانڈ ود دا سپلائی اور دی, اینڈ ان ادر ورڈس وی ٹینڈ ٹو میچ دی کیپیبلٹی ود دا ڈیمانڈ. سو واٹ ایور مے بی دا سچویشن, آپ چاہے اس اینگل سے یا اس اینگل سے دیکھیں, آپ نے صرف ڈیمانڈ اور کیپیبلٹی یا کیپیسٹی کو میچ کرنا ہے, یا ڈیمانڈ یا سپلائی کو میچ کرنا ہے. اس نظریے کو ذہن میں رکھیے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ واٹ از شارٹیج کاسٹ. شارٹیج کاسٹ آر دوز کاسٹ وچ کم ان ٹو پلے وین ڈیمانڈ ایکسیڈس دا سپلائی. اب وہی ایگزامپل جو پچھلے لیکچر میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ کی جو کیپیبلٹی یا کیپیسٹی یا سپلائی ہے ایک مہینے کی ایئر کنڈیشنرز بنانے کی, وہ صرف 100 یونٹس کی ہے, اینڈ یور کسٹمر ریکوائرز یو ٹو میک 200 یونٹس, تو ایسے موقع پہ آپ کی جو کیپیبلٹی ہے یا جو آپ کی سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ سے پیچھے رہ گئی. ایسے موقع کے اوپر آپ کو کچھ کاسٹ انکر ہوں گے جس کے ذریعے آپ اپنے سسٹم کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. دوز کاسٹ آلویز ریفر ٹو دی شارٹیج کاسٹ. اس میں کون کون سے کاسٹ شامل ہو جاتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو ایک ایسا کاسٹ آ جاتا ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. The first would be the opportunity of losing a customer, not making any sale. Why? Because اگر آپ کے پاس کیپیسٹی صرف 100 یونٹس کی ہے اور ڈیمانڈ 200 یونٹس کی ہے, تو کسٹمر نے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آپ کے کمپیٹیٹرس کے پاس چلے جانا. So you incur the loss of potential sales. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسٹمر کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے, جو اگر آپ مارکیٹنگ میں دیکھ چکے ہیں, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے نام سے آپ پڑھتے ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور اسمبلی لائن ریکوائرمنٹس وچ از کائنڈ آف یور انٹرنل سسٹم, وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرنل سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی شارٹیج کو نہ آنے دیں. وائی؟ بیکاز اف دیر از اے شارٹیج تو آپ کی اسمبلی لائن یا پروڈکشن لائن بند ہو جائے گی. پروڈکشن لائن بند ہوگی, یور آرگنائزیشن وڈ اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائس. ملینز آف روپیز کا نقصان ہو جاتا ہے اگر ایک دن کی پروڈکشن بند ہو جائے. اگر 1 گھنٹے کی پروڈکشن بند ہو تو بھی ملینز آف روپیز کا ہی خرچہ آ رہا ہے. تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں دیٹ شارٹیج کاسٹ آر ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. دوسری بات یہ دیکھیے گا کہ جب کبھی آپ بات کرتے ہیں شارٹیج کاسٹ کی تو آپ کو اگین کوئی یونٹ پرائس کے اماؤنٹ کو ہم ٹیک اپ نہیں کریں گے. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویریبل کاسٹ پورشن اوور ہیئر. اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ شارٹیج کاسٹ کو میجر کرنا کافی مشکل ہے, اینڈ اٹ از آلویز ریفرڈ ایز این ایسٹیمیٹ. انسٹیڈ آف کہ جی ہم کہہ دیں کہ جناب یونٹ پرائس کا 20% جو ہے وہ آپ کا ہولڈنگ یا کیرنگ کاسٹ ہے, آپ شارٹیج کاسٹ میں اس طرح سے نمبرس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. یو کانٹ کوانٹیفائی یور لاسز اوور ہیئر. آپ ایٹ بیسٹ کچھ ایسٹیمیٹس لے سکتے ہیں. وہ ایسٹیمیٹس کس طرح سے ہو سکتے ہیں یہ ود پیسج آف ٹائم آپ کو خود سمجھ آ جائے گا, بیکاز فار دا ایسٹیمیٹ
پورشن آپ کو سب سے پہلے اپنے سسٹم کی ورکنگ کو سمجھنا ہوگا. سسٹم کے آپریشنس کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی ڈفرینٹ کریٹیکل کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ بتا دیں گے کہ جناب اس لیول کے اوپر اگر ہماری پروڈکشن رکتی ہے تو یہ نقصان ہے, اس لیول آف پروڈکشن یا اس اسٹیج آف پروڈکشن پہ اگر ہم کوئی پروسیس کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو یہ نقصان ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے آپ لیڈ ٹائم کی بات کریں, چاہے آپ ہولڈنگ کاسٹ کی بات کریں, چاہے آپ شپنگ کاسٹ کی بات کریں, یا چاہے آپ شارٹیج کاسٹ کی بات کریں, یہ اپنے اندر بہت امپورٹنٹ ویلیوز اور اپنے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹرز لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں. اف یو آر انیبل ٹو ایڈریس دیز فیکٹرز اور ویلیوز, کیا پرابلم ہوگی؟ آپ کے سسٹم کی جو آپریشنل مینجمنٹ ہے وہ متاثر ہوگی. If you could recall, we are trying to balance our resources and we are trying to balance it effectively. اب آپ نے جو 4 ٹرمز آج دیکھی ہیں, اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ABC classification of inventory system کی بھی ہو جانی چاہیے. In some of the organizations, even in Pakistan, the managerial practice is to classify their inventory items as type A, type B, ٹائپ سی. ٹائپ اے آئٹمس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے تمام کریٹیکل آئٹمس جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے ان کو ہم نے ٹائپ اے کا نام دے دیا. فرض کر لیجیے اگر میں کسی شوگر مل میں کام کرتا ہوں اور شوگر مل میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ جو ہمارا بیسک گیئرنگ یونٹ ہے وہاں پہ جو سب سے بڑا گیئر ہے اس کی جو اسٹاک لیول میں ایز اے اسپیئر کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اس کو اگر آپ نے کلاسیفائی کر دیا آئٹم اے کے لیے, آئٹم اے کے طور پر, تو اس کے مطابق باقی ایسے آئٹمس جن کی کریٹیکلٹی یا ویلیو ان ٹرمز آف منی اس کے مقابلے میں کم ہوگی, آپ اس کو نیچے درجے پہ رکھیں گے اور مزید نیچے درجے کو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. سو مور اور لیس یو آر آئیڈینٹیفائنگ 3 لیولس. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ نے مینوفیکچرنگ یونٹ کی بات کر دی, واٹ اباؤٹ ریٹیل شاپ, آئی اون اے کمپیوٹر شاپ, اور مجھے بڑی پرابلمس ہوتی ہیں کہ میں وہاں کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کروں اپنی انوینٹری سسٹم کو. تو وہاں بھی مور اور لیس آپ اسی لاجک کو اپلائی کریں گے. اگر آپ کے پاس انوینٹری میں کمپیوٹرز بھی ہیں, کمپیوٹر کے مانیٹرز بھی ہیں, آپ کے پاس مائکرو پروسیسر چپس بھی ہیں, آپ کے پاس ریمس بھی ہیں, تو ایسی جگہ پہ جا کر آپ دیکھیں کہ آپ کی اگر ڈیمانڈ پیٹرن آپ کے سامنے ہے کہ سال میں اگر آپ کے پاس 2000 کمپیوٹر بکنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے انہیں اسٹور کرنا ہے. اگر آپ کے پاس 2000 کمپیوٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ مانیٹرز آتے ہیں تو ان کو آپ کیسے اسٹور کریں گے. اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ مائکرو پروسیسرز بھی ہیں, کچھ آپ کے پاس ریمس بھی ہیں, تو ان کو آپ کیسے اسٹور کریں گے. اگر ریم کی قیمت صرف 3000 روپے, ایک بات کر رہا ہوں, ڈونٹ ٹیک دیز نمبر سیریسلی کہ کل کو پتہ چلے کہ کمپیوٹر مارکیٹس پورے پاکستان میں متاثر ہو جائیں. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. دیز آر سمپلی دا نمبرس جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے, بلکہ لیٹس ٹیک اپ این ایگزامپل اینڈ ویل ٹیک اپ دس ایگزامپل ٹو شو کہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں کتنی میننگ فلنس آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا اے بی سی کو کہ اے از ویری امپورٹنٹ, بی از امپورٹنٹ اینڈ سی از سم واٹ لیس امپورٹنٹ, یا اے از کریٹیکل, بی از ویری امپورٹنٹ اینڈ سی از امپورٹنٹ. ہم نے اس چیز کو اس طرح سے دیکھنا ہے. آپ کی اسکرین کے سامنے میں ایک اسٹیٹمنٹ جو نظر آ رہی ہے اسے پڑھتا ہوں, اس کے بعد ویل ٹیک اپ دس ایگزامپل. The example is classify the inventory according to ABC classification system. روپی ویلیو اپ ٹو روپیز 50K اینڈ 500K یعنی 50,000 اور 5 لاکھ روپے تک ریپرزینٹ کلاس سی اینڈ بی ریسپیکٹولی. یعنی آپ کے سامنے جو صاحب تھے ویئر ہاؤس یا اکاؤنٹنگ مینیجر یا مٹیریلس مینیجر یا آپریشنز مینیجر, انہوں نے سامنے رکھ دیا آپ کے کہ جناب یہ ہمارے پاس کٹ آف لیولس ہیں. آئٹم بی کو ہم نے اس طرح سے کلاسیفائی کیا ہے کہ جس آئٹم کی جو اینول ہولڈنگ ویلیو ہے یا اینول ویلیو ہے وہ 5 لاکھ تک کی ہے, اس کو تو ہم نے کلاسیفیکیشن میں کیٹیگری بی کہہ دیا. جس کی
ویلیو صرف 50,000 روپے تک ہے, اس کو تو ہم نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہمارے پاس کیٹیگری سی یا کلاسیفیکیشن سی میں آئے گا. اور جس کی ویلیو 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, چاہے وہ 5,01,000 روپیہ بھی ہو یا 5,02,000 روپیہ بھی ہو یا 50 لاکھ بھی ہو, اس کو ہم نے کہہ دیا جناب یہ کلاسیفیکیشن اے ہے. تو اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل کی شکل میں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک آئٹم ہے پرسنل کمپیوٹر کا, ایک آئٹم ہے آپ کے پاس مانیٹر کا, ایک آئٹم ہے آپ کے پاس پروسیسر کا, اور ایک آئٹم ہے آپ کے پاس ریم کا. جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ان کے سامنے لکھ دی گئی. کہا گیا کہ جناب آپ کی دکان سے ایک مہینے میں 10 کمپیوٹرز نکلتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر سال میں 10 کمپیوٹر نکلتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کے پاس اسپیئر میں یا آپ کے پاس مانیٹرز کی بھی ریکوائرمنٹ آتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف 5 مانیٹرز لوگ خریدنا آتے ہیں. پروسیسرز جو ہیں وہ کوئی 25 کے قریب خریدنا آ جاتے ہیں, اور جو ریم ہے وہ کوئی 1000 کے قریب لوگ خریدنا آ جاتے ہیں. سو اف یو آر میکنگ سیلز آف 1000 رैمز, if you are making sales of 25 processor per year, تو there is an indication. That indication is کہ جناب آپ کے کمپیوٹرز جو اپنے اندر ماڈیولر فیچر رکھتے ہیں, اگر بیسک مدر بورڈ فنکشن اس کا ٹھیک ہے, تو more or less you can play around with the idea of increasing its capability. چاہے وہ ریم کی صورت میں آپ انکریز کریں, چاہے وہ مائکرو پروسیسر چپ کے ذریعے کریں. Anyways, that's a little away from our discussion. اب آپ کے پاس یہ آئٹمز آ گئے. تیسرے کالم میں آپ کو بتا دیا گیا کہ جی یونٹ کاسٹ کیا ہے. پتا چلا کہ ایک کمپیوٹر کی یونٹ کاسٹ 20,000 روپے, جو مانیٹر ہے وہ 5,000 روپے کا مل رہا, جو پروسیسر ہے وہ بھی 5,000 روپے کا مل رہا ہے, اور جو ریم ہے اس کی قیمت بتا دی گئی 2,000 روپے. اگر اب آپ ٹوٹل ویلیو یا اینول ویلیو ان ٹرمز آف ملٹیپلائنگ دی نمبر آف یونٹس جن کی ڈیمانڈ ہے ود دی یونٹ پرائز کریں, تو آپ کے پاس کچھ ویلیوز آ جائیں گی. وہ ویلیوز کیلکولیٹ کریں, میک یوز آف دی ریکوائرمنٹ ایز پلیس بائی دی آپریشنز مینیجر کہ جناب کٹ آف ویلیو ہے 50K اینڈ 5 لاکھ روپیز فار کیٹیگری اور کلاسیفیکیشنز سی اینڈ بی ریسپیکٹولی. اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل کمپیوٹر اس کی قیمت جو ہے وہ 20,000 روپے ہے, اور کوانٹٹی ہے صرف 10. تو 20,000 کو جب آپ 10 سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس جواب میں 2 لاکھ روپے آ جائے گا. سو جو آپ کی پرسنل کمپیوٹر کی ویلیو ہے وہ فال کرے گی آپ کی کلاسیفیکیشن بی میں. وائی؟ بیکاز اس کی جو اینول ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کی ہے, آپ اپنی سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, وہ ہے 2 لاکھ روپیز, اینڈ 2 lakhs از لیس دین یور 5 لاکھ روپیز. اسی طرح سے جب آپ مانیٹر کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس کی ویلیو آ جائے گی 25,000 روپے, جو آپ کی اسپیسیفائڈ سی ٹائپ آف کلاسیفیکیشن کو میچ کرتی ہے. سو یو وڈ کلاسیفائڈ ایز سی, آئٹم کیٹیگری سی. اور اسی طرح سے جب آپ پروسیسر کو کیلکولیٹ کریں گے اور ریم کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو آپ کے پروسیسر کی انوینٹری کی ویلیو آ رہی ہے اس کے لحاظ سے اس کو آپ کلاسیفیکیشن دے رہے ہیں کیٹیگری بی کی, اور ریم کی کیٹیگری آپ بتا رہے ہیں جناب اس کلاسیفیکیشن اے, کیونکہ اس کی آپ نے جب ویلیو کیلکولیٹ کی تو وہ تقریباً 20 لاکھ روپے آیا یا 2 ملین روپیز آیا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنی کلاسیفیکیشن کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد پراپر طریقے سے یوز کر سکتے. اور یہ کسی ایک آرگنائزیشن کے لیے نہیں, یہ ایسی آرگنائزیشن چاہے وہ پروسیسنگ پلانٹ کو ہینڈل کر رہی ہو یا اسپیسیفکلی کسی اسمبلی یونٹ کو ٹیک اپ کر رہی ہو یا کسی ریٹیل سائٹ کو دیکھ رہی ہو, وہاں پہ آپ یہ کلاسیفیکیشن کے ذریعے اپنی انوینٹری سسٹمز کو پراپر طریقے سے نہ صرف مینج کر سکتے ہیں بلکہ یو کین اسائن اے نمبر ٹو دیٹ, اینڈ دیٹ assigning of number would help you understand not only its importance but at the same time آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب اگر 20 لاکھ روپے کی ریم کی جو قیمت میں پورے سال میں ایک طرح سے کماتا ہوں تو اس کے لیے مجھے زیادہ پروٹیکشن دینی ہوگی, اس کے لیے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہوں گے, اس کے لیے مجھے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے انوینٹری سسٹم کو مینج کرنا ہوگا. تو یہ بات بھی ہو گئی. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ماڈلس کو ڈسکس کریں جن کو ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے ڈے ٹو ڈے کاؤنٹنگ میں استعمال کرتے ہیں. وہ ماڈلس ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ریفر بیک کریں جب ہم نے
اپنے پیریوڈک سسٹم کی بات کی تھی. ہم نے پیریوڈک سسٹم میں یہ کہا تھا کہ ایک فزیکل کاؤنٹ لی جاتی ہے اور ایک خاص مدت کے بعد لی جاتی ہے, اور اس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ آپ صرف فنش گڈس کو لیجیے, بلکہ آپ تمام آئٹمس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں جو انوینٹری ٹائپس, چاہے را مٹیریلس کو شو کر رہی ہو, پرچیز آئٹمس کو شو کر رہی ہو, یا ریپلیسمنٹ پارٹس کو شو کر رہی ہو, یا ایسے آئٹمس جو ویئر ہاؤس بھیجے جا رہے ہوں یا کسٹمرس کے پاس روانہ کیے جا رہے ہوں. تو یہ امپورٹینس اپنی جگہ پہ. اسی امپورٹینس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وین یو آر کیرنگ آؤٹ یور پیریوڈک انوینٹری کاؤنٹ, آپ کو اپنے سسٹم میں ایکوریسی کتنی انکارپوریٹ کرنی ہے. ہمیں یہ چیز آنسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے عرصے کے بعد ہمیں اپنی جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے یا ریپیٹ کرنی چاہیے. اور یہ بھی بات ہمیں طے کرنی ہے کہ ہو شوڈ ڈو دس ایکسرسائز. میں نے شاید آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو تھرڈ پارٹی آڈیٹر ہے, اگر اس کے ذمہ یہ کام لگا دیا جائے تو اس کی ایفیلیشن آپ سے زیادہ آپ کے سسٹم کی افیکٹونیس سے ہوگی. تو وہ جب کبھی آ کے ایسی انفارمیشن کو آڈٹ کرتا ہے, اس کے پاس ایک آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے, اور وہ سبجیکٹیوٹی یا ایسٹیمیٹ کی بات نہیں کرتا. تو سائیکل کاؤنٹنگ یا جو بھی آپ کی پیریوڈک سسٹم آف کاؤنٹنگ ہے, اس کی امپورٹینس ہی اس بات سے نظر آتی ہے کہ اف یو آر ایبل ٹو میک یوز آف آل دوز امپورٹنٹ پیپل جن کا تعلق آپ سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, بٹ انڈائریکٹلی دے ascertain that your system's integrity is in place. جی ہاں, میں آڈیٹرز ہی کی بات کر رہا تھا. ہماری اب جو ڈسکشن ہے that is probably the prime focus of our discussion with respect to inventory management systems. ہمارے پاس 3 ماڈلز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جن کو ہم اپنی ارلیئر ڈسکشنز میں انڈائریکٹلی ریفر کرتے رہے ہیں. جسٹ فار دا سیک آف مائی کلیئرٹی اینڈ ریفرنس آپ کے سامنے دوبارہ ان کو پیش کر رہا ہوں. پہلا اکنامک آرڈر, جسے ہم نام دیتے ہی اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کہلاتا ہے. دوسرا ماڈل کا نام اکنامک پروڈکشن ماڈل, اور تیسرے ماڈل کو آپ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ ماڈل کے نام سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب ہم کچھ ازمپشنس کی بات کریں گے جن کے بغیر آپ کی ڈسکشن میننگ فل نہیں ہو سکتی. Whenever you are making an assumption, you are actually filtering out those unnecessary details جن کی ریکوائرمنٹ آپ کو اس ڈسکشن میں نہیں ہوتی. ساتھ میں آپ اپنے لیے ایک ایسی باؤنڈری لائن واضح کر لیتے ہیں جس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو زیادہ میننگ فل طریقے سے کنوے کر سکتے. تو جب کبھی آپ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل یا EOQ ماڈل کی بات کرتے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو کلیئرلی واضح کر دیں دیٹ اونلی ون پروڈکٹ از انوالوڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں تو میں اس میں اس کے مانیٹرز یا اس کے ریم یا اس کے مائکرو پروسیسر چپ کی بھی بات لے آؤں. جب میں نے بات کمپیوٹر کی تو آئی وڈ آلویز میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ دی سب کمپوننٹس بیکم اے پارٹ آف دا ہول سسٹم. تو پہلی بات تو یہ ہے, our EOQ model specifies that only one product is involved. Number 2, we should be aware of the annual demand. ہمیں اگر annual demand requirements نہیں معلوم تو یا تو ہمیں کسی اور پروسیس کے ذریعے وہ پہلے معلوم کر لینی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ اپنی اسٹڈی میں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے that the demand pattern known to us is the demand pattern we are using in our analysis. پھر تیسری بات اس میں یہ ہے that the demand is even throughout the year. ایسا نہیں ہوگا کہ ڈیمانڈ مارچ میں کچھ اور ہے, اپریل میں کچھ اور ہو جائے, مئی میں کچھ اور ہو جائے, اور دسمبر میں بالکل ہی اور ہو جائے. تو آپ نے اس پیٹرن کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے that demand is even throughout the year. Then the fourth assumption is that the lead time does not vary. اگر لیڈ ٹائم ویری کرنا شروع کر دے تو آپ کی پروڈکٹ کمپلیشن یا آرڈر کمپلیشن ممکن نہیں. سو یو ایزیوم دیٹ دا لیڈ ٹائم ڈز ناٹ ویری. دی ففتھ assumption is that each order is received in a single delivery. جیسے ہم نے شاید ڈسکشن میں ذکر کیا تھا کہ اکثر آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے اور بیک آرڈرز چلتے رہتے ہیں. ان آر EOQ انالیسس اور اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل انالیسس,
the assumption is that each order is received in a single delivery. اگر آپ نے 10 آئٹم کی ریکوائرمنٹ آرڈر کے طور پہ بھیجی, وہ 10 کے 10 آئٹم آپ تک ایک ہی سنگل ڈلیوری میں ریسیو ہو گئے. پھر اس میں ہم نے یہ بھی ازمپشن رکھنی کہ دیر آر نو کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس. وائی؟ بیکاز ہم نے تو کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس کو ایک سیپریٹ ماڈل کا نام دے دیا. اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ ماڈل سیپریٹلی, دا انٹینٹ از دیٹ ہم اپنا ای او کیو ماڈل یا ای پی کیو ماڈل اس میں کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کی بات نہیں کریں گے. اب آپ کے سامنے ایک فگر پیش کی جا رہی ہے. اس فگر کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم اور وائی ایکسس کے اوپر کوانٹٹی آن ہینڈ کو ریپرزینٹ ہوتے ہوئے نظر آتے. یہ جو ایکس ایکسس پہ آپ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں, اس میں مختلف پیرامیٹرز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر ہم آج کی بات کریں تو وی آر ریسیونگ سم کوانٹٹی آف آئٹمس اور پروڈکٹس. اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ہم نے ریسیو آرڈر کا نام دے دیا. اس کے بعد ہم نے ایک خاص پیٹرن کے بعد دیکھا کہ ریسیو آرڈر ہو رہا ہے, وچ وڈ بی لائک منتھلی ڈفرنس. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ای او کیو ماڈل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک خاص کوانٹٹی ہی ری آرڈر کی اور ریسیو کی, اور وہ ری آرڈر کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ایک اسٹریٹ لائن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز دس از اے اسٹریٹ لائن اینڈ دس اسٹریٹ لائن از واٹ وی آر انٹرسٹڈ ان, کیونکہ آپ اپنی ازمپشنس کو میچ کر رہے ہیں اس گراف کے اوپر. اور آپ اس گراف کو مزید غور سے دیکھیے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جو آپ کی کنزمپشن ہے یا جو ایپلیکیشن ہے یا جو یوزج ہے اس کا ریٹ بھی کانسٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ کانسٹنٹ ریٹ از ریپرزینٹیڈ بائی کانسٹنٹ سلوپ لائن. اب ہم جب اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے تو ہم اس پروفائل کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, کیونکہ ہماری جو پروفائل ہے اگر آپ غور سے دیکھیں, جب تک جتنا ہم ٹائم میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ چینج ہو رہی ہے. اب وہ چینج جو ہے وہ ایک خاص فیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس فیکٹر کو ہم ابھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, بٹ جب ہم ای او کیو کے انالیسس کمپلیٹ کریں گے اور اپنی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے, we'll be able to refer back to this diagram again, and at that point in time we'll be able to completely identify these profiles کہ یہ پروفائل میں چینج کیوں آیا. آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ ٹوٹل کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ وڈ بی دا سم آف اینوئل کیرنگ کاسٹ پلس یور اینوئل آرڈرنگ کاسٹ. اس میں اگین جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کو کنسیڈر نہیں کر رہے. سو یور total cost for any EOQ model would be the sum of annual carrying cost and annual ordering cost. اگر آپ quantity کو Q سے represent کریں اور holding cost کو آپ H سے represent کریں اور ordering cost کو آپ S سے represent کریں اور demand آپ کے پاس alphabet D کے ذریعے represent ہو, تو you can mathematically represent this equation. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب total cost equals the sum of Q divided by 2 times H, which is your holding cost, plus G divided by Q into S, which is your ordering cost. ان دونوں کو جب آپ سم کر لیں گے تو more or less you would have a total cost over here. یہ جو total cost کی ویلیو نکالی جاتی ہے یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے that whenever you're taking into account the concept of EOQ, you are interested in that optimum order quantity جس کے ذریعے آپ دونوں کاسٹ فیچرز یعنی آرڈرنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ کو اس طرح سے پلیس کرنا چاہیں گے کہ ٹوٹل کاسٹ آپ کا منیمم ویلیو ریسیو کرے. اور ٹوٹل کاسٹ کی منیمم ویلیو کہاں ہوگی؟ جہاں پر آپ کا آرڈرنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ کا گراف آپس میں انٹرسیکٹ کرے گا. اگر آپ اپنے سامنے ایک گراف کو دیکھیں اور اس پہ آپ آرڈرنگ کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ ہولڈنگ کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اسی کے اوپر ٹوٹل کاسٹ کے فنکشن کو سپر امپوز کر کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, تو جو شیڈڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو شیڈڈ آپ کو کرو نظر آ رہا ہے, اس کو ہم نے نام دیا ہے ٹوٹل کاسٹ کا, اینڈ از اگین دی سم آف یور ہولڈنگ کاسٹ اینڈ آرڈرنگ کاسٹ. اگر آرڈرنگ کاسٹ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈی اوور کیو ٹائمس ایس سے, اور اگر آپ ہولڈنگ کاسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیو اوور 2 ٹائمس ایچ سے, تو یہ دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کیلکولس میں
ڈیریویشن یا ڈفرینسیشن کا کانسیپٹ پڑھا ہے تو آپ بہتر طریقے سے اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ اس میں ٹوٹل کاسٹ کے فنکشن کو 0 کے برابر رکھنا چاہ رہے ہیں. جب آپ 0 کے برابر اسے رکھ دیں گے, یو ول اینڈ اپ کیلکولیٹنگ دا ویلیو آف Q. Q equals the square root of 2 times annual demand times order or setup cost divided by your annual holding cost. یا اگر آپ سمبولیکلی ریپرزینٹ کیجئے تو Q equals the square root of 2 times D times S divided by H. اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جو چیز کنسیڈر کرنی ہے وہ ٹوٹل کاسٹ کو اس لیول پہ کنسیڈر کرنا ہے جہاں پہ آپ کے آرڈرنگ کاسٹ اور کیرنگ کاسٹ آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں یا برابر ہوتے ہیں. انٹرسیکٹ یا برابر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی ویلیوز سیم ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہم آج ٹیک اپ کر لیں, پھر ویل وائنڈ اپ آور ڈسکشن ٹوڈے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. The statement says that a local distribution for an international aerobic exercise machine manufacturer expects to sell approximate 10,000 machines. Annual carrying cost is rupees 2,500 per machine and the order cost is rupees 10,000. The distributor operates 300 days a year. اب ہمیں اس میں کچھ چیزیں معلوم بھی کرنی ہے. We are supposed to calculate find EOQ, economic order quantity. Number 2, the number of times the store will reorder. Number 3, length of the order cycle. And number 4, total annual cost if EOQ is ordered. تو آپ نے اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈیٹا میں چیزیں اویلیبل ہیں. تو گیون ڈیٹا میں آپ کے پاس پہلے تو ڈیمانڈ موجود ہے کہ آپ کے شہر میں 10,000 مشینوں کی ڈیمانڈ ہے اور بنا یہ کوئی انٹرنیشنل مینوفیکچرر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے یا جو آپ کی اسٹوریج کاسٹ ہے یا ہولڈنگ کاسٹ ہے یا کیرنگ کاسٹ ہے وہ ہے جناب 2,500 روپیز پر مشین. ساتھ میں آرڈر کاسٹ ہے تقریباً 10,000 روپے. اب آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ سال کے اندر 300 دن کام کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس سال میں 12 مہینے ہیں, 12 مہینوں کے لحاظ سے اگر آپ صرف اتوار کے دن چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ عید کی چھٹیاں یا اور گیزٹڈ ہالیڈیز کو بھی پراپر طریقے سے اویل نہیں کرنا چاہ رہے. ہی از بینگ اوور ایمبیشیس بٹ ہی وانٹس ٹو ورک 300 days a year. اس کے بیسس کے اوپر آپ نے آپ کچھ اپنی کیلکولیشنز کرنی ہیں. پہلی کیلکولیشن تو یہ ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں گے اکنامک آرڈر کوانٹٹی. اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا جو فارمولا ہے وہ آپ ریکال کیجئے. اٹ از EOQ یا Q سبسکرپٹ O equals square root of 2 times the demand times the ordering cost divided by the holding cost whole under root. مطلب اسکوائر روٹ آپ نے لینا ہے ایک ایسی فریکشن کا جس میں آپ نے نیومریٹر کو کیلکولیٹ کرنا ہے بائی ملٹیپلائنگ یور ڈیمانڈ ود یور آرڈرنگ کاسٹ ایز ویل ایز بائی دی نمبر 2. تو اب آپ ویلیوز ڈالیے تو آپ کے سامنے ویلیوز کچھ اس طرح سے ہیں کہ نیومریٹر میں آ جائے گا آپ کے پاس 2 multiplied by 10,000 multiplied by 10,000 divided by 2,500 which is your holding or carrying cost. اس کو آپ دیکھیے کیلکولیٹ کیجئے تو 80,000 آ جاتا ہے. 80,000 کو جب آپ اسکوائر روٹ لیں گے تو آپ کے پاس راؤنڈ آف کرنے کے بعد نمبر آ جائے گا 283 کا. تو 283 ایسا نمبر ہے یا 283 مشینز پر ایئر جو ہیں وہ آپ کو آرڈر کرنی پڑیں گی, یا دس از دی منیمم نمبر یا موسٹ آپٹیمم نمبر جو آپ کو آرڈر کرنی چاہیے. اب آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے پارٹ بی میں, the number of times the store will reorder. تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے 10,000 مشین کی اور آپ کو اکنامک آرڈر 283 کا پڑ رہا ہے. تو آپ سمپلی ڈیمانڈ کو اکنامک آرڈر کوانٹٹی سے ڈیوائڈ کر دیجیے. سو یو ول ہیو 10,000 ڈیوائڈیڈ بائی 283 which equals 35.34, جس کو آپ راؤنڈ آف کر لیں گے تو وہ 35 ہو جائے گا. یعنی آپ کو سال میں 35 دفعہ آرڈر پلیس کرنا ہوگا. اسی طرح سے آپ لینتھ آف آرڈر سائیکل بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. How would you calculate your length of order cycle? You would calculate your length of order cycle by dividing your economic order quantity by the demand. پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس 283
اکنامک آرڈر کوانٹٹی اس کو 10,000 سے آپ نے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس جواب آیا 0.0283. 0.0283 کو آپ نے نمبر آف ورکنگ ڈیز ان ایئر سے ملٹیپلائی کیا تو رفلی یو ہیو دی آنسر آف 8.49 days. چاہے اسے آپ راؤنڈ آف کر کے 8.5 کہہ لیجیے یا 9 days کہہ لیجیے, تو آپ کو 9 دنوں کے بعد اپنی آرڈر سائیکل کمپلیٹ کرنی ہوگی. اسی طرح سے یو کین کیلکولیٹ یور ٹوٹل کاسٹ بائی ایڈنگ یور کیرنگ کاسٹ اینڈ یور آرڈرنگ کاسٹ, اور اس کا بھی ایک آپ کے پاس نمبر آ جائے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے آج کی ڈسکشن میں انوینٹری مینجمنٹ کو زیادہ کلوزلی دیکھا. ہم نے کچھ ڈیفینیشنز اور ٹرمینالوجی کو بھی ٹیک اپ کیا, ہم نے ABC کلاسیفیکیشن آف سسٹم کو بھی دیکھا, اور ہم نے اپنی ڈسکشن آن 3 امپورٹنٹ ماڈلس کو انیشیٹ کر دیا, اور ہم نے آج EOQ کا ایک ایگزامپل بھی ٹیک اپ کر لیا. Hopefully in our next lecture we would be able to complete our discussion on inventory management, and we'll take up the economic production quantity as well as the quantity discount models to complete our discussion on inventory management. I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts of inventory management would find effective utilization in your future endeavor as an operations manager. Till the next time, stay safe and focus on your studies. Khuda Hafiz.